اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفاع صحیح البخاری کورس میں ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابراہیم کی ایک عبارت پر کلام کرنا اور اس عبارت پر منکرین حدیث کا کلام کرنا، اور پھر ہم اس کا آپ کے سامنے تحقیقی جائزہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، احمد سعید ملتانی صاحب کی کتاب ہمارے سامنے ہے اس وقت کہ قرآن مقدس بخاری محدث، تو اس کا اعتراض نمبر 22 ہے صحیح البخاری پر۔ اعتراض یہ کرتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت اور خلیل اللہ کا ایک مکالمہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے درخواست کی ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو حضرت خلیل سے فرمایا اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے دکھا کہ کس طرح مردوں کو تو زندہ کرتا ہے، تو ایمان نہیں لاتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو آگے سے خلیل اللہ نے جواب دیا کیوں نہیں؟ خلیل اللہ نے عرض کی کہ مجھے علم الیقین اور حق الیقین تو ہے، لیکن میں عیاناً آنکھ سے عین الیقین حاصل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ قرآن مقدس کی عبارت جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دکھا دیجئے وہ کیفیت جس حالت میں تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مشفقانہ انداز میں یعنی کہ مشقت کرتے ہوئے فرمایا تو آنکھوں سے معائنہ کے بغیر اس کی تصدیق نہیں کرتا؟ تو خلیل اللہ نے کہا کیوں نہیں، تصدیق تو ہے، لیکن میں اطمینان قلب کی خاطر درخواست گزار ہوں، اس میں بھی صرف کیفیت اور حالت دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ شک تیری قدرت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان مکالمہ سے دو باتیں اور حقیقتیں ثابت ہوتی ہیں۔ احمد سعید فرماتے ہیں کہ حضرت نے صرف کیفیت احیاء کے متعلق سوال کیا تھا، نہ کہ حقیقت احیاء کے متعلق۔ دوسرا یہ کہ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ تیری قدرت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ تو صرف عین الیقین کے مشاہدہ کے ذریعے اطمینان قلب چاہتا ہوں، یہ تھی حقیقت جو قرآن فہمی سے نصیب ہوئی۔ خلاصہ بات کا یہ ہے، اعتراض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے جس میں حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو ان آیات کو ذکر کرتے ہوئے بعد میں احمد سعید ملتانی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو شک تو ہے ہی نہیں تھا، شک تو بالکل نہیں تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ مردوں کو زندہ، تو مقصد دل کا اطمینان تھا۔ یہ بات کہہ کے اب بخاری پر دیکھنا کس طرح وہ اعتراض کرتا ہے۔ احمد سعید ملتانی کہتا ہے لیکن بخاری محدث ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بہتان، یہ اس نے بخاری محدث میں پٹی جو ہے قائم کی ہے، عبارت قائم کی ہے۔ کہتا ہے لیکن برا ہوا عمدی تقلید کا جس نے بخارا جیسے محدث جلیل کو قرآن کا مفہوم سمجھنے سے قاصر کر رکھا ہے۔ پہلا اعتراض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تقلید کے لفظ کا لگایا کہ انہوں نے راویوں کے پیچھے لگ کے قرآن کے مفہوم کو بدل ڈالا ہے، تقلید کے پیچھے لگ کے۔ تو یہ بات جھوٹ ہے۔ ہم پہلے ابتدا میں جب دفاع صحیح بخاری کورس میں بتلا چکے ہیں کہ امام بخاری نے تو نہ تو امام مالک کی اس بات کو تسلیم کیا ہے، نہ شافعی کی، نہ احمد کی، نہ ابو حنیفہ کی جو صحیح احادیث کے مخالف آئی ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کسی راوی کی وجہ سے انہیں حضرت خلیل کے متعلق یہ لکھ مارا کہ آپ نے فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا زندہ مجھے دکھاؤ، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ابراہیم پر بھی جھوٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دورا جھوٹ۔ یہ احمد سعید لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بخاری صاحب فرمائیں کہ حضرت ابراہیم کو شک پڑ گیا تھا۔ یہ قرآن پاک کے کس لفظ سے ثابت ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کو شک پڑ گیا تھا؟ حدیث میں شک ثابت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ شک کا حق رکھتے ہیں، ہم زیادہ ابراہیم علیہ السلام تھے شک رکھتے ہیں۔
تو اس کا کہنے کا مقصد ہے قرآن میں تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو شک نہیں تھا بلکہ دل کے اطمینان کے لیے، اور حدیث سے شک ثابت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم شک کریں۔ اصل میں اس کا جواب یہ ہے، تو پہلے نمبر پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس حدیث پر اعتراض کیا گیا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3372 میں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3372 میں، اور اسی طرح 4537 میں، 4537 میں اور 4694 میں۔ پہلا جواب میرا یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض جو اس نے کیا ہے، پھر میں بتلاتا ہوں کہ اصل میں حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے اس نے، حدیث کا اصل معنی مفہوم کیا تھا۔ پہلا جواب ہم جو ہر لیکچر میں دیتے ہیں اور ہم دینا چاہتے ہیں اور بنتا بھی یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف اعتراض کوئی آدمی سمجھے کہ صرف بخاری کو یعنی کہ داغ لگانے کے لیے نہیں ہوتا، سرے سے ہی حدیث کو ماننا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس طرح ہو تو پھر اکیلے بخاری کا نام کیوں لیا ہے؟ کہتے ہیں پہلے بخاری کے لوگوں کی محبت نکالی جائے، وہ باقی آٹومیٹک ہی کام ختم ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں احمد سعید ملتانی کے انواع جتنے اس کے ساتھی ہیں کہ یہ روایت مسلم کی حدیث نمبر 151 ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 8328 ہے، 8328 ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4026 ہے، اور شرح مشکل الآثار للطحاوی کی حدیث نمبر 326 ہے، اور ابن حبان کی اور سنن الکبریٰ للنسائی کی اور شرح السنہ بغوی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اصل میں اس حدیث کا صحیح معنی میں اب بیان کرتا ہوں تو اس کا اعتراض ایک منٹ میں دور ہو جائے گا۔ لکھیں کہ صحیح معنی اس کا کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم شک نہیں کرتے تو اسی طرح ابراہیم نے بھی کوئی شک نہیں کیا۔ نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ابراہیم سے شک کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم نے نہیں شک کیا تو ابراہیم نے بھی شک نہیں کیا۔ یہ تھا معنی کہ ہم نے شک نہیں کیا تو حضرت ابراہیم نے کیسے شک کیا ہوگا۔ تو جب معنی ہی غلط لیا ہے تو اسی طرح تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شک، آپ نے سیدنا ابراہیم سے شک کی نفی کرتے ہوئے بطور تواضع اپنے آپ کو مقدم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نہیں شک کرتے۔ جس طرح کوئی آدمی کہتا ہے، اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، جیسے کوئی چھوٹا کہتا ہے کہ ہم جو ہیں فلاں استاد کے شاگرد ہیں، تو ہم شاگرد جب اس بات کو نہیں مانتے تو ہمارے استاد کس طرح مانتے ہوں گے؟ یا شاگرد کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے بارے میں ہم شک نہیں کرتے تو استاد ہمارے کس طرح کرتے ہوں گے؟ ہم شاگرد نہیں کرتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نہیں شک کرتے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے زندہ کے بارے میں شک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہی معنی ہے، اور یہی معنی یہ بطور تواضع کے اپنے آپ کو مقدم کیا ہے۔ اور جو میں نے یہ بیان کیا، حدیث کا معنی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا۔ دیکھیں مختلف الحدیث لابن قتیبہ صفحہ نمبر 66، اور اسی طرح اعلام الحدیث للخطابی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1545، اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی چھٹی جلد صفحہ 413 اور 12 میں، اور شرح مشکل الآثار کی جلد 1 صفحہ 298 میں۔ تو اب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے معترض نے راویوں کو لعنتی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے صحیح حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو صحیح معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔